بغداد، جسے ایک زمانے میں مدینۃ الاسلام کہا جاتا تھا، یعنی امن کا شہر، تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ لفظ بغداد فارسی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کردہ تحفہ۔ یہ شہر نہ صرف عراق کا دارالحکومت ہے، بلکہ صدیوں تک علم، تہذیب، سیاست اور ثقافت کا مرکز بھی رہا ہے۔ بغداد دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے اور اپنی شاندار تاریخ، علمی خدمات اور اسلامی تہذیب میں اہم کردار کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی تہذیب کے ابتدائی آثار اسی خطے کے آس پاس سے ملتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جسے کئی بار تباہ کیا گیا، مگر ہر بار یہ اپنی راکھ سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی علمی اور ثقافتی بنیادیں تھیں۔ 8ویں صدی میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے 762 عیسوی میں اس شہر کی بنیاد رکھی اور اسے ایک منظم اور جدید شہر بنایا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد نے عروج کی وہ بلندی دیکھی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہاں بیت الحکمت قائم کیا گیا، جو ایک عظیم علمی مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے علماء آتے، تحقیق کرتے اور علم کو آگے بڑھاتے۔ یہاں یونانی، فارسی اور سنسکرت زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا، جس سے علم کا خزانہ عام لوگوں تک پہنچا۔ طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور دیگر علوم میں یہاں بے مثال ترقی ہوئی۔ 12ویں صدی میں بغداد میں مستنصریہ یونیورسٹی قائم ہوئی، جو اس وقت کی جدید ترین درسگاہوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہاں اسلامی فقہ کے چاروں بڑے اماموں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی تعلیمات پڑھائی جاتی تھیں۔ اسی سرزمین سے عظیم شخصیات جیسے ابن سینا اور امام غزالی نے جنم لیا، جنہوں نے دنیا کے علمی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ بغداد کی آبادی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جن میں شیعہ اور سنی دونوں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں عیسائی، یزیدی اور دیگر اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ عربی یہاں کی سرکاری زبان ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں کردی بھی بولی جاتی ہے۔ یہ شہر نہ صرف تاریخی بلکہ معاشی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، خاص طور پر ہوٹل اور ریسٹورنٹ انڈسٹری میں۔ سیاحت بھی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں، خاص طور پر مذہبی مواقع پر۔ بغداد میں کئی مقدس مقامات موجود ہیں۔ ان میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار خاص اہمیت رکھتا ہے، جو شہر کے وسط میں واقع ہے۔ یہ مقام نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتا ہے، بلکہ یہاں آنے والے زائرین کے لیے رہائش کی سہولت بھی موجود ہے۔ اسی طرح کاظمین کا مقدس مقام، جو شہر کے شمال میں واقع ہے، شیعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے مزارات ہیں، جہاں لاکھوں افراد حاضری دیتے ہیں۔ بغداد کی مشہور گلی المتنبی اسٹریٹ کتابوں کے شوقین افراد کے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں قدیم اور جدید کتابیں، ادبی تحریریں اور ثقافتی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر آپ شہر کی رات کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو دریائے دجلہ کے کنارے ابو نواس اسٹریٹ بہترین جگہ ہے۔ یہاں کا ماحول نہایت دلکش ہوتا ہے، جہاں لوگ گھومتے پھرتے اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ تاہم بغداد کی تاریخ صرف خوشحالی تک محدود نہیں رہی۔ 1258 میں منگول حکمران ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہر کو شدید نقصان پہنچا۔ لاکھوں لوگ قتل ہوئے، کتب خانے جلا دیے گئے اور علم کا ایک عظیم خزانہ ضائع ہو گیا۔ یہ واقعہ بغداد کے زوال کی ایک بڑی وجہ بنا، لیکن اس کے باوجود یہ شہر مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو دوبارہ سنبھالا اور آج بھی اپنی پہچان برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بغداد کے قریبی شہر بابل، جسے بیبلون بھی کہا جاتا ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں قدیم بادشاہ نمرود کا محل تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی علاقے سے جڑا جاتا ہے۔ آج کے بغداد میں جدید طرز کے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں، جن میں بغداد مال خاصا مشہور ہے۔ یہاں جدید زندگی اور قدیم تاریخ کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے بغداد میں گرمیوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے،
جبکہ سردیوں میں موسم کافی خوشگوار ہو جاتا ہے، جو سیاحت کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بغداد کے زوال کی سب سے بڑی وجہ اندرونی اختلافات اور نفاق تھے۔ جب قومیں آپس میں تقسیم ہو جائیں تو ان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور یہی تاریخ ہمیں بغداد کے ذریعے سکھاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بغداد آج بھی امید، تاریخ اور ثقافت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ شہر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر حوصلہ ہو تو دوبارہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہو اور آپ دنیا کے مزید تاریخی اور خوبصورت شہروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹریول وتھ کاشف کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس شہر پر دیکھنا چاہتے ہیں۔